اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے اور یہ 8 صورتیں ہیں۔ سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورۃ سجدہ، یہ 8 صورتیں ہیں مکیات۔ سورۃ النور ایک صورت ہے مدنی، اور اس کے بعد پھر 8 صورتیں مکی ہیں۔ پھر ایک صورت آ رہی ہے سورۃ الاحزاب، جس کے مضامین سورۃ النور کے مشابہ ہیں۔ سورۃ النور کے 9 رکوع ہیں، سورۃ احزاب کے بھی 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النور میں آیت نمبر 35 جامع ترین آیت ہے، ہو بہو یہی نمبر سورۃ احزاب میں آیت نمبر 35 ہے جو جامع ترین آیت ہے۔ یہ 8 صورتیں اکٹھی مکیات، جن میں سے سب سے پہلے سورۃ الفرقان ہے اور 6 رکوع ہیں اس سورت مبارک کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ پہلے رکوع کے اندر کل 9 آیات کریمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت، بہت برکت والا، جس نے نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ ایک نزلہ ہوتا ہے، ایک انزلہ۔ نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا 23 سال میں۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے جو اسی صورت میں آگے چل کر آئے گی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں کیا حکمت ہے۔
نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اتارا فرقان، فرق کرنے والی چیز، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ یہ تیسرا مقام ہے کہ سورت کی پہلی ہی آیت میں عبدہ کا لفظ آ گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت ہے، اس میں بھی یہی لفظ ہے۔ اسی طرح دوسرا مقام سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر۔ عبدہ، یہ تیسرا مقام ہے کہ سورت کی پہلی آیت کریمہ میں عبدہ، اپنے بندے پر، تاکہ وہ ہو جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، اُوتیت خمسہ، اللہ پاک نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں، لم یؤتہن نبی من قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، ساری زمین میرے لیے مسجد ہے اور پاک کرنے والی ہے، کوئی بھی پاکیزہ جگہ ہے وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا، احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ پاک نے غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا ہے۔ اور چوتھی بات، وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَةَ، شفاعت کبریٰ، بڑی سفارش قیامت والے دن، وہ بھی اللہ پاک نے مجھے ہی سعادت بخشی ہے۔ اور 5ویں بات، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، نبی آتے اپنی قوم کی طرف، کوئی بستی کا نبی ہے، کوئی قوم کا، کوئی ایک برادری اور قبیلے کا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے اللہ پاک نے ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 438۔ یہ جو لفظ ہے للعالمین، جہان والوں کے لیے ڈرانے والا، اس سے پہلے بھی اس قسم کے مفہوم کی آیت کریمہ گزری ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں ڈراؤں اس کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، تمہیں بھی اور جس کو یہ پہنچا ہے۔ عزیز بھائیوں، کمر کس لیں، استقامت، ہمت اور نیت کے ساتھ، للعالمین نذیرا، کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ آیت کریمہ سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت سے ملتی جلتی ہے، الفاظ ایک جیسے ہیں، وہاں بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2، الفاظ ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اپنی توحید کے 4 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اب محبت کے ساتھ گنتے جائیے۔ نمبر 1،
الذی لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ قل اللہ مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ جو ملک کا بادشاہ، حکومت کا بادشاہ۔ یہ پہلی صفت ہے اور پہلی دلیل ہے کہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے۔ دلیل نمبر 2 اور دوسری صفت، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، نہیں اس نے پکڑا بنایا اولاد کو، اولاد نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے اپنی صفات میں۔ دلیل نمبر 3، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، نہ تھا نہ ہوگا، کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یہ چوتھی صفت ہے۔ کل 4 صفات اس آیت مبارکہ میں پیدا کیا ہر چیز کو، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ اندازہ کیا ہے کہ یہ جاندار ہے، اس کا جسم اور اس کی خوراک اور اس کے رہنے سہنے کی جو ضروریات ہیں، پورا ان کا اندازہ کر کے رکھا ہے۔ ساری کائنات میں کتنے جاندار ہیں اور سب کی ضرورت کیا ہے اور کس وقت ہے اور کتنی ہے، سب کا صحیح اندازہ کیا ہے رب کائنات نے۔ تو اس آیت کریمہ میں 4 دلائل بیان فرمائے، 4 صفتیں۔ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، اور جس طرح آپ نے سن لیا کہ یہ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر ایمانیات، ایمان کے بارے میں، چنانچہ آج کے اس پہلے رکوع میں آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان، جو ساری کی ساری گفتگو ہے وہ ایمانیات کے متعلق ہے، ایمان کے متعلق۔ تو 4 صفتیں رب کائنات کی۔ عزیز بھائیوں، یہ ایک کارخانہ ہے اللہ رب العزت کا، کائنات، دن رات، زمین و آسمان، گرمی سردی، یہ کون اور کائنات اللہ رب العزت کا کارخانہ ہے، اور یہ کارخانہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کے حکم نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کارخانہ کوئی بند ہو جائے گا۔ جس طرح ہوتا ہے نا، فلاں آدمی کی فیکٹری یہ سبب بنا تو بند ہو گئی، فلانے کا کارخانہ نہیں چلتا۔ تو رب کائنات کا کارخانہ، نظام کائنات کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، وہ خود بخود چلتا ہے، چلتا تھا اور چلتا رہے گا۔ وہ ایسی صفات کا مالک ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ انسانوں کے کارخانے ہوتے ہیں، پہلے نہیں تھے، آج ہیں، پھر اللہ معاف کرے کبھی بند بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا کارخانہ ایسا نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت پر۔ آیت نمبر 2 میں 4 صفتیں اللہ پاک کی، اور آیت نمبر 3 میں بھی 4 صفتیں کہ جو معبود بنا رکھے ہیں ان میں ان 4 میں سے کوئی صفت بھی نہیں ہے۔ کیسی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں 3 مرتبہ یہ اعلان کیا گیا۔ پہلا اعلان، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر سارے انسان جن مل جائیں اس جیسی کتاب بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے، اگرچہ زندہ مردہ پہلے پچھلے سارے مل جائیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں گڑھ لیا ہے، سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، کہہ دیجئے کہ تم 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، ایسی 10 صورتیں۔ اور تیسرا اعلان وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن پاک نہیں بنا سکتے جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہے 15ویں پارے میں، پھر 12ویں پارے میں سورہ ہود میں کہ 10 صورتیں بنا لو، پھر سورۃ البقرہ میں کہ ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت پر کہ آیت نمبر 2 میں بھی 4 چیزوں کا بیان، آیت نمبر 3 میں بھی 4 چیزوں کا بیان۔ کہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلا، ان کے اندر 4 قسم کی کمزوریاں ہیں۔ نمبر 1، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، نہیں وہ پیدا کر سکتے کسی چیز کو، لا یخلقون، نہ پیدا کرتے ہیں، نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ خالق ہے، اور جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں شریک بنا رکھے ہیں وہ خالق نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری بات وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب جو مخلوق ہے وہ تو الہ ہو نہیں سکتی، جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دوسری صفت ہے کہ اللہ پاک مخلوق نہیں، دوسرے جو معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں وہ مخلوق ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ لا یخلقون شیئا، پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی، اور دوسری بات وہم یخلقون، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ تیسری بات ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہیں وہ مالک اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کا یا نفع کا، اپنا نفع نقصان بھی کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور اس سے اگلی بات کہ دوسرے کا نفع اور نقصان وہ تو بالاولیٰ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنا نفع نقصان نہیں ہے تو دوسرے کا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ چوتھی اور آخری بات جو اس آیت کریمہ میں ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہیں وہ مالک موت کے، کسی کو موت نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو بھی کوئی موت نہیں دے سکتا، اپنی موت کے بھی مالک نہیں، وَلَا حَيَاةً، اور نہ زندگی کے بھی مالک نہیں، نہ اپنی موت کے، نہ اپنی حیات کے، وَلَا نُشُورًا، اور نہ اٹھائے جانے کے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی 4 صفتیں اور جو شریک ہیں لوگوں نے بنائے ان کی 4 کمزوریاں، پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود مملوک ہیں اور مخلوق ہیں، کسی کے اور اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے، نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ تو 4 چیزوں کا بیان اس آیت کریمہ میں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَى، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ہذا، نہیں ہے یہ، الا افکن، مگر ایک جھوٹ ہے، افطرا، گھڑ لیا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے متعلق چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا،
اب ایمان کا دوسرا حصہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، افکن افترا گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، علیہ اس قرآن پر، قوم آخرون کچھ دوسرے لوگوں نے۔ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی لوگ آتے ہیں جو کتاب بنا بنا کے سناتے ہیں۔ آپ پڑھنے لکھنے سے تو واقف نہیں تھے، لیکن لوگ آتے ہیں وہ بنا کے گھڑ کے آپ کو بار بار سناتے ہیں، آپ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں آگے سنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے اتارا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، علیہ اس قرآن پر، قوم آخرون دوسرے لوگوں نے، دوسری قوم نے، فقد جاءوا ظلما وزورا بلا شبہ وہ آئے، ظلما بھاری ظلم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ ہے شرک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، ایک تو یہ ان کا جرم ہے بڑا بھاری ظلم، اور دوسرا وزورا اور سخت جھوٹ، جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ افک ہے، بہتان ہے، گھڑا ہوا ہے۔ تو مشرکین کے ہاں دو قسم کے جرم ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے، ایک ظلم بڑا ظلم وہ شرک کا ظلم ہے، اور دوسرا جھوٹ اللہ رب العزت کی کتاب کو جو منزل من اللہ ہے، غیر مبدل ہے، غیر محرف ہے، اس کو کہہ رہے ہیں افکن کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبہا جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کتب یکتب لکھنا، ایک ہے اکتتبہ لکھوانا، لکھوا لیا اس نے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر یہ پڑھی جاتی ہیں اس پر، تملا پڑھی جاتی ہیں یہ آیتیں اس پر، بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام۔ کچھ لوگ ان کے حمایتی ہیں، وہ بنا کے آ کے سناتے ہیں، حفظ کرا جاتے ہیں، اور ان سارے اعتراضات کا جواب قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فرما دیجئے اتارا اس کو اس اللہ نے، یعلم السر جو جانتا ہے راز کو، ہر چھپی ہوئی چیز سے واقف ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو چھپی چیزوں سے واقف ہو۔ یعلم السر اور گزشتہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں، کوئی کتاب آپ نے پڑھی نہیں، آپ تو اللہ کے امی نبی ہیں، امی، اور اللہ پاک یعلم السر راز کو جانتا ہے، راز کو جاننے والا۔ یہ صفت ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ فی السماوات والارض آسمانوں میں جتنے بھی راز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور زمین میں بھی۔ انہ کان غفورا رحیما بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ پاک کی رحمت کی حد ہے نا کہ جتنے یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے قرآن کریم پر، نبی اکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان سب کو برباد ہی کر دیا جائے۔ کہا نہیں، وہ غفور ہے،
رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور انہوں نے کہا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کیا ہے اس رسول کو، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ رسول ایسا ہونا چاہیے جو کھانا نہ کھائے، یہ تو کھانا کھاتا ہے۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتا ہے بازاروں میں، اسواق جمع ہے سوق کی، بازاروں میں۔ عزیز بھائیو، بازار جو ہے یہ کائنات کی سب سے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ جگہ ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، لیکن ہر انسان کی ضرورت ہے، بازار جانا پڑتا ہے۔ کون شخص ہے جو ساری دنیا کی ضرورتیں خود اپنے گھر میں تیار کر لے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو باوجود اس کے کہ ناپسندیدہ مقام اور جگہ ہے، ضرورت کے لیے ہر انسان کو جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی ضرورتیں ہیں، یہ انہوں نے اعتراض کر دیا۔ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، تاکہ ہوتا آپ کے ساتھ ڈرانے والا، آپ کے ساتھ ہر وقت ایک فرشتہ ہوتا جو لوگوں کہتا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، اعلان کرتا۔ یہ کفار کہہ رہے ہیں، مشرکین، کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اور اللہ پاک کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں جیسے کوئی وہ ہمارا غلام ہے۔ توبہ استغفر اللہ، وہ ہمارا پابند ہے، جو ہم کہیں وہ اللہ تعالیٰ کرے۔ اللہ پاک ایسے تو نہیں ہے، فرشتہ ہو، ساتھ ہو، اور آگے سے راستہ بھی خالی کرائے، لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، راستہ خالی کرو، محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے رسول ہیں۔ اس طرح کا ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جس طرح رب کائنات کو ان کا ملازم ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ او یلقا الیہ کنز، یا اتارا جائے اس کی طرف کوئی خزانہ، خزانوں کا مالک ہو۔ او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا ہو اس کے لیے باغ، چلو کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی باغ تو ہو نا، یأکل منہا، جس باغ سے وہ کھائے اور ہمیں نظر آئے کہ یہ خوشحال ہیں۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہا ظالموں نے نہیں تم پیروی کرتے مگر ایسے آدمی کی مسحورا جو جادو کیا ہوا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ یہ جو کہا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتہ ہو یا خزانہ ہو یا باغ ہو، اس ساری چیزوں کا جواب اگلے رکوع میں آئے گا، رکوع نمبر 2 کے اندر، کہ اللہ پاک چاہے زیادہ باغ دے دے، تم تو ایک کہہ رہے ہو، تو اللہ پاک خزانوں کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں، امثال مثالیں بیان کی ہیں، اور کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، نہیں وہ طاقت رکھتے راستے کی، سبیلا راستہ نہیں پا سکتے، صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کا سلسلہ ہی ایسا نہیں ہے۔ سلسلہ کیا ہے کہ اعتراض کرو، کوئی فرشتہ ساتھ ہونا چاہیے، خزانہ ہونا چاہیے، کوئی باغ ہونا چاہیے، ہدایت قبول کرنے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب
پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔